اجتماع سے دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما قلنا نہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام سید الاکرام سید الاسلام فی الوجود، امجب المقام الممون نقطۃ الدیر الوجود، خاتم السبق بالفاتح من خلق، المول الحق بالحق ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل بیت وطیب الطاہر المعصومین المنتجبین المظلمین الذین ذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لعنت اللہ عدائبین واجبین وقاسبین وحقوقہن ومنکر ولایت والی فضائل مصائب، اما بعد، قال سبحان وتعالی فی کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندا قلنا صحیح بے امام ہی درود مل گا دبرت پڑھ لو جتنی جتنی کا دلی باشا پیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج وآل محمد۔ ماتم داری ماتم حسین شیعہ موالیان حید قرار کربلا نینما سن 1447 ہجری، خداوند عالم اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور میں، شب فضا کے بانی کو سے ٹکلتا پر میں اس کے اہل خانوں کو بھی کھارے پر میں خالق کنات بیمار کربلا کے جو بھی حجت خدا کے ذات محروم ہے سب کے زمان میں رکھے، خالق کنات اس سب فضا کو اپنی عبادت میں اپنے حضور جہاں پہ کہیں بھی سب فضا بچ ان کے عالم جو ذاکر ہے سب کے زمان میں رکھے، خالق کنات علی اکبر کی جوانی کے صدقے امام حسین کے مظلوم کے صدقے اپنی اپنی جو بارگاہ میں چل کے ان کے نیتوں کو ہر قدم کو بدلے احسان کو بدلے دل عظیم عطا فرمائے، خالق کنات علی اکبر کی جوانی کے صدقے امام حسین کے مظلوم کے جہاں کہیں بھی امتحانات ہو رہے ہیں، جو بھی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں جائیں، جو بھی بورڈ کے پیپر ہو سب کو کامیابی عطا فرمائے، اس گھر کے اہل خانہ کو بھی کامیابی عطا فرمائے، فضا تحشر قیامت آباد شاد رہتے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ، اور جو بھی حجت خدا کے ساتھ خالق کنات حجت خدا کے ساتھ سے نوازے، خالق کنات جو بھی بیمار کربلا کے صدقے جو بھی بیمار سب کو زمان میں رکھے، جتنی جتنی قدلی بادشاہ سے درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روزہ خانہ شبیر، خداوند عالم کہہ رہا ہے یوم ندا قلنا صحیح بے امام ہی، آج کی گفتگو کو سمیٹنا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں نے امام بنائے، تو کل جہاں تک میں نے چھوڑا تھا اسی سے شروع کرتے ہیں، اس کی معرفت حسین گفتگو رضا خان شبیر، آج کی جو مجلس ہے غازی آباد قلمدار کے غازی آباد علمدار سرکار ابوالفضل عباس سے منصب ہے، خدا کہہ رہا ہے میں نے امام بنا کے بھیجے، قیامت کے دن ہر کسی کو امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہر کسی کو کوئی بھی نہیں جو امام کے ساتھ نہ اٹھے۔ میں نے کل ایک حدیث پڑھی تھی کہ خدا کہہ رہا ہے خواہشات عقل اور حیا پہ ہو تو تب یہی بندے نے مولا سوالوں کا مولا خواہش افضل کے عقل، تمہارے نے فرمایا عقل خواہش نہیں، جتنی عقل درکار ہوگی اتنا انسان ذہین ہوگا، عقل درکار نہ ہو تو انسان کہاں ذہین ہوگا، عقل پر موضوع ہے، عقل پر گفتگو، اس لیے تو خدا کہہ رہا ہے قیامت کے دن اماموں کو اٹھاؤں گا، میں بلکہ فکرہ ہی بدل دیتا ہوں، 1.25 نبیوں میں سے جتنے نبی ہیں سوائے محمد مصطفیٰ وہ سارے انبیاء اپنی شفاعت لے کے محمد مصطفیٰ کے پاس آئیں گے کہ یا رسول اللہ شفاعت کر لیجیے، یا رسول اللہ شفاعت کر دیجیے، یا رسول اللہ شفاعت کر دیجیے، اور رسول اللہ زہرا کے چوکھٹ پہ جائیں گے کہ سیدہ آپ شفاعت کیجیے، آپ شفاعت کیجیے۔ بحر الانوار جلد نمبر 9 میں
آپ شفاعت کیجئے. خدا کہہ رہا ہے, نبی کہہ رہے, سارے انبیاء نبی کے پاس جائیں گے, یا رسول اللہ شفاعت کر دیجئے, شفاعت کر دیجئے. اور سیدہ رسول اللہ سیدہ کے پاس جائیں گے کہ آپ شفاعت کیجئے. اچھا, آپ شفاعت بھی سیدہ کے اختیار میں حیران ہوں, ان کا کیا بنے گا جو باغ کھا گئے, جو باغ کھا گئے, ان کا کیا بنے گا جو باغ کھا گئے. اس لیے تو خداوند عالم قدوس کہہ رہے ہیں, یوم ندعو کل ناس بی امام, ہر کسی کو اپنے امام کا اٹھاؤں گا, کوئی بھی نہیں ہوگا جو اماموں سے بغیر ہوگا, ہر کوئی امام کا, ہر کوئی امام کا, کوئی ایسا نہیں جو امام سے بغیر ہوگا. گفتگو کو میں دعا کرتا ہوں. میں نے کہا امام سے سوال ہوا کہ مولا عقل بری کے خواہش, عقل کے خواہش, یہ طریقہ اسلام میں بھی آپ کو مل جائے گا, عقل کے خواہش. اب عقل یا خواہش طریقہ اسلام وہ بھی علی نکن کے ترجمے کے ساتھ بھی آپ کو اردو میں مل جائے گا. ویسے آپ نے اگر لے لیں تو وہ کرم شرازی کے بھی پاس بھی ہے, ورنہ بہت ساری کتابیں ہیں موجود ہیں جو آپ کو پڑھائی جا سکتی ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے عقل, عقل یا خواہش. کتاب میں نے حوالہ دے طریقے سے, بندیا امام کے پاس آ گیا, محفل میں بیٹھا تھا, کہ مولا یہ بتا دیجئے کتنا عمل کتنے پہ ہوگا, جو بھی انسان ہے, فرشتے افضل یا جانور. تو اب اللہ کے پاس بندہ امام کا بندہ کا مولا فرشتے افضل کے جانور, فرشتے افضل کے جانور. تو امام نے فرمایا فرشتوں کے پاس عقل ہے, جانوروں کے پاس خواہش. فرشتوں کے پاس عقل ہے, جانوروں کے پاس کچھ نہیں, عقل نہیں, شعور ہے, پر خواہش. یہی سوال پلٹتا, پھر دوبارہ گفتگو ہوئی کہ مولا بھی بتا دیجئے کیا ہوا. خداوند عالم نے کہا, ہم نے امام سے فرمانا, امام نے کہا عقل ہے فرشتوں کے پاس, خواہش نہیں. فرشتے عبادت کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. عقل ہے فرشتوں کے پاس, خواہش نہیں. جانور کے پاس خواہش ہے. تو کا مولا اب انسان کے پاس کیا ہے, کا اگر انسان کے پاس دونوں ہیں کا کیسے, کا وہ فرشتوں سے بھی افضل, جانور سے بھی افضل. کا مولا کیسے, کا اگر عقل سے کام لے تو فرشتوں سے افضل, خواہش چاہے تو جانور سے بدتر, خواہش چاہے تو جانوروں سے بدتر, خواہش پہ رہے تو جانوروں سے بدتر. عقل ہو تو فرشتوں سے افضل, عقل ہو تو فرشتوں سے افضل, خواہش ہے تو جانوروں سے بدتر. یہی تو خدا کہہ رہا ہے کل ناس یوم نداہ کل ناس بے امام ہی, ہر امام کے ساتھ اٹھاؤں گا. یہ حدیث بھی ہے, اور وہ حدیث جو بحر الانوار کی جلد نمبر 9 میں کہ سارے انبیاء, اللہ اتنے انبیاء کو چھوٹ دے رہا ہے, وہ نبی پھر ان کی امتیں کہاں جائیں گی. میں خود حیران ہوں, جب ان کی امتوں کی جب وہ اپنی امتوں کے شفاعت نبیوں کے پاس, اپنے نبیوں کے پاس نہیں لے کے جائیں گے, پھر ان کی امتیں کہاں جائیں گی. یہی اب امام سے کے بندے سے امام سے آیا پوچھ لیتے ہیں رسول اللہ کے آل سے کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیجیے پھر ان کی امتیں کہاں جائیں گی. اتنے بڑے نبی ہیں, 1.25 لاکھ نبی ہے, 1.25 لاکھ نبی ہے, جو سارے نبی آپ کے پاس شفاعت لے کے آئیں گے, اور آپ شفاعت سیدہ کے چوکھٹ پہ جائیں گے, پھر ان کی امتیں کہاں جائیں گے. ان کی امتیں مطلب ہر امت بھی نہیں, مطلب کئی امت اتنے نبی ہے, کئی نبیوں کی امتیں تو تباہ و برباد ہو گئی ہے, اور کئی نبیوں کی امتیں تباہ و برباد, کچھ نبی رہ گئے جن کی امتیں نہیں. مطلب باقی نبی جو بچے ان کی شفاعت سید محمد رسول اللہ کے پاس جائے گی, اور جو رسول اللہ کی امت ہے, رسول اللہ کی امت کے شفاعت سیدہ کے پاس جائے گی. میں نے کہا یا رسول اللہ یہاں پر گنہگار بھی ہے, نیکیاں بھی ہے, نیکوکار بھی ہے, گنہگار بھی ہے, نیکوکار بھی ہے, گنہگار بھی ہے, نیکوکار بھی ہے, گنہگار بھی ہے, نیکوکار بھی ہے, پھر ان کا کیا ہوگا, ان کا کیا ہوگا. یا رسول اللہ نے کہا نہیں, یہاں گنہگار یا نہیں کوئی, کہا ہر کوئی نہیں جائے گا, جو مطلب ہر کسی کی شفاعت سیدہ نہیں کرے, ہر کسی کی شفاعت رسول اللہ سیدہ کے پاس نہیں لے کے, اسی کی لے کے جائیں گے جو عزادار حسین ابن علی ہوگا, عزادار حسین ابن علی ہوگا, ہر کسی کی نہیں, عزادار حسین ابن علی ہوگا. اس لیے تو خداوند عالم کہہ رہے ہیں یوم ندا کل ناس ہی بے امام ہی, ہر کوئی امام کے ساتھ اٹھے گا.
किसी को छूट नहीं, हर कोई, हत्ता के नबी भी, बड़े से बड़ा नबी भी, सवाए उन नबियों के जो खुद इमाम, सवाए उन नबियों के जो खुद इमाम है। बल्कि फिक्र बदल के कहता हूँ, वो नबी भी जो खुद इमाम कहलाते भी हैं, वो भी हमारे इमामों के पीछे नमाज अदा करेंगे। आप समझे नहीं, मैं इशारा कर दिया, आप दोबारा पढ़ के। हजरत ईसा जिंदा है, हजरत ईसा नबी, अल्लाह हजरत ईसा के इंजील देख लो, कुरान देख लो, खुदा क्या कह रहे इमाम है हजरत ईसा। इतना बड़ा इमाम होता कौन है जो पेशवा हो, जो होता कौन है जो पेशवा हो, जो उम्मत की रहनुमाई करे, जो हजरत ईसा गायब हो गए। अब वो भी इसलिए तो हजरत ईसा गुजारा के इमाम महदी जिसे कहेंगे, ईसा नमाज पढ़ाए, ईसा पलट के कहेगा यार रसूलुल्लाह फर्जा निज़ार है, मैं नमाज कैसे पढ़ा। जो ईसा इतना बड़ा नबी हो के नमाज ना पढ़े, फर्जा निज़ारा के पीछे पर मुकाबला उससे करते हो, मुकाबला उससे करते हो। हक के सैयदा इसलिए तो बाग है, जो मरदा हो कुल ना सही बेईमान ही, हर इमाम उम्मत हर इमाम के साथ उठेगी, हर उम्मत इमाम के साथ उठेगी, क्योंकि दीन इतना सस्ता ना था। यहां पर अब एक लफ्ज है योम नदा, योम का मतलब होता है दिन, नदा का मतलब है क़यामत, मुख्तलिफ मानी है। कुल नास ही, बेईमाम ही, नास का मतलब इंसान, नास का मतलब बासत की मखलूक के भी है, हर मखलूक, नास का मतलब हर मखलूक है। नास ही बेईमाम ही, फिर यहां हर मखलूक खुदा क्यों लगा रहा है? मखलूक में तो जानवर भी आते हैं, मखलूक में तो जानवर भी हैं, मखलूक में जिन्नात भी हैं, मखलूक में समान भी है, मखलूक में जमीन भी है, मखलूक में चांद भी है, मखलूक में सूरज भी है, मखलूक में बादल भी है, मखलूक में बहुत सारे सितारे हैं, उनकी कशमकश के उनकी जोशोएं हैं। मखलूक में इतने 18,000 आलमीन, 18,000 मखलूक भी हैं। इतने मखलूक का मतलब हर मखलूक का फिर इमाम होगा, हर मखलूक का इमाम, मुझे हर मखलूक का इमाम होगा, पर हर मखलूक का इमाम भी वो होगा जो इन मखलूकों पे भी अपना इख्तियार जमा सके, इन मखलूकों के भी, इन मखलूकों पे भी अपना इख्तियार जमा सके। हर मखलूक का इमाम होगा। कुरान की यही आयत तो खुदा में कह रहा है योम नदा कुल नासी, योम नदा, योम मतलब क़यामत के दिन हर मखलूक अपने पेशवाओं के साथ, अपने इमामों के साथ उठेगी, अपने इमामों के साथ। अगर यह इमामों की जगह यहाँ साबा लगा देता तो फिर भी जुमला गलत होता है, अगर यहाँ इमामों के साथ नबी लगा देता फिर भी जुमला गलत होता, अगर यहाँ इमामों के साथ ज़वाज लगा देता फिर भी जुमला गलत होता, अगर यहाँ इमामों के साथ तो फैलाद लगा देता फिर भी जुमला गलत होता, फैलाद से मुराद बेटा, अगर यहाँ इमामों के साथ तो फैलाद लगा फिर भी जुमला गलत होता, अगर यहाँ इमामों के साथ तो तफलता लगा देता फिर भी जुमला गलत होता, तफलता का मतलब है बेटी, अगर इमाम अज़वाज का मतलब है जोजा, जोजा बीवी, बीवी, नबियों का मतलब है नबी, साहब का मतलब है साहबी, अगर की जगह इमामों की जगह गुलाम लगा देता फिर भी जुमला गलत होता, क्योंकि साहब का मतलब है गुलाम है, गुलाम का मतलब है गुलाम है, जो नबी को देखे वो साहबी होता है, हर साहबी नहीं होता, इसका मतलब फिर जुमला गलत होगा। अब अल्लाह ने इमाम लगाया, अब इमाम का मतलब है जो आगे चलने वाले, पीछे चलने वाले को रास्ता दिखाए, जो सही रास्ते पे चलाए, गलत रास्ते पे चलाने वाला भी इमाम नहीं होता, जो गलत हिस्ट्री दे वो इमाम नहीं बन सकता, जो गलत हिस्ट्री दे वो इमाम नहीं बन सकता, जो गलत मखलूक से पैदा हो वो इमाम नहीं बन सकता, जो नजस से पैदा हो जो वो इमाम नहीं बन सकता, जो बाप खा जाए वो इमाम नहीं बन सकते, जो खिलाफत पर कब्जा कर जाए वो इमाम नहीं बन सकते। खिलाफत जिसे खुदा दे वो इमाम होता है। मैं जुमला बदल सकते क्या तू जो खिलाफत पे कोई इख्तियार रखे वो इमाम होता है। अल्लाह ने ही तो आदम को कहा था खलीफा, जो कोई खलीफा है तो आदम मिट्टी से बना था, आदम खलीफा बना, खलीफा अल्लाह ने बनाया था, खलीफा अल्लाह ने बनाया था। इतना बड़ा खलीफा होगा आदम मिट्टी से बना हुआ खलीफा, इतना बड़ा इमाम है खलीफा आदम बना। अब फिक्र नहीं बदल करेगा तो अल्लाह आदम को खलीफा बनाया, आदम के इमाम बना देता है, इसलिए तो अल्लाह ने आदमी पूरी मखलूक कहा थी मैंने इमाम कर उठाऊंगा, मतलब इमाम ठीक हो। इतने बड़े नबियों के इमामों के पीछे चल रहे हैं
تم کون سی امت لے آئے جو باغ کھا جائے؟ وہ امت رضی اللہ نہیں بنتی، وہ امت رضی اللہ نہیں بنتی، وہ امت رضی اللہ نہیں بنتی، وہ امت رضی اللہ نہیں بنتی۔ ہر امت، میں نے دوسرے نشست میں کہا تھا امت قابل، پہلے نشست میں کہا تو امت قابل اعتماد ہو۔ ہر امت میں ہر فرد بھی قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ آپ نتیجہ نکالتے ہیں، یوم ندعو کل ناس بامامہ، ہر انسان اپنے، ہر مخلوق اپنے امام کے ساتھ اٹھے گی، ہر مخلوق اپنے امام کے ساتھ اٹھے گی۔ اس لیے تو کہہ رہا علم، مزے کی بات بتاؤں، ضمیر اور عقل ان الفاظوں میں بھی فرق ہے، کیونکہ ضمیر کا تعلق دماغ سے نہیں۔ اگر ضمیر کا تعلق دماغ سے ہوتا تو بڑے بڑے انسان پھسلتے۔ عقل کا تعلق دماغ سے ہے۔ کبھی تنہائی میں سوچنا، کبھی تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں نا کیا ضمیر کہہ رہے اس کے ساتھ دے، دماغ کہتے اس کے ساتھ نہ دے، دماغ کہتا گناہ کرو، ضمیر کہتا نہیں گناہ کرو گے تو پھنسو گے۔ یہی سوال محفل بزم رسالت، بزم رسالت، ضمیر کسے کہتے ہیں؟ عقل۔ کیونکہ حسین کے ساتھ جو 72 تھے ان کے پاس عقل بھی تھا، ضمیر بھی تھا، اور جو وہاں 9 لاکھ سے بھی زیادہ پہنچی، نہ ان کے پاس ضمیر تھا نہ عقل تھا۔ دوبارہ کہتا ہوں، وہ نجس خونوں کی پیداوار بنو امیہ کے نجس اتنے پلید تھے کہ انہیں خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین ہے، انہیں خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین ہے۔ جس پہ خدا کہتا ہے خنزیر ہے کہ نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتے، کلمہ پڑھ لیے جائے، انہیں خنزیر کہنا بھی، خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین ہے۔ اس لیے تو میں نے کل آپ کو واقعہ سنایا تھا، نو نبی تھا، نو کو بلایا تو خنزیر بھی چل پڑا، خنزیر گیا۔ مطلب ضمیر کا تعلق، خنزیر کا بھی ضمیر سے تعلق تھا۔ ہر ضمیر ضمیر ہوتا، میں بتاتا ہوں ضمیر ہے کیا۔ جہاں دماغ کام نہ کرے، ایک جگہ ایک وقت ایسا آتا ہے ہم سوچ لگن میں گھوم جاتے ہیں کہ کس طرف جائیں، دماغ کہتے اس طرف چلے جاؤ، دماغ کہتا گناہوں پہ مائل ہو، پر اگر ضمیر ٹھیک ہو، ضمیر کہتا نہیں، تو پھر ضمیر کا تعلق کس سے ہے؟ ضمیر کا تعلق دل سے۔ اس لیے تو عربی میں ضمیر کو دل کہتے ہیں، ضمیر کا تعلق دل سے ہے، ضمیر کا تعلق دل سے، دماغ سے نہیں۔ اس لیے پاگل بھی کوئی انسان ہو نا، وہ یہ سوچے گا، پاگل انسان کہ میں کس طرح جاؤں۔ اگر اس میں بھی انسانیت ہو تو وہ بھی بغیرتی نہیں کرتا، کیونکہ اس کا ضمیر زندہ ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے۔ اس لیے تو حور صرف 9 لاکھ میں اکیلا حور نکلا جو 72 میں شمار ہوا، کیونکہ حور کا ضمیر زندہ تھا، حور کا ضمیر زندہ تھا۔ بلکہ ایک فکر اور کہتا ہوں، حور کا خالی ضمیر نہیں، حور میں حیا تھی۔ ضمیر کو عربی میں ضمیر کو دل کے علاوہ دوسرا لفظ حیا بھی کہتے ہیں، حیا تھی۔ اس لیے تو کہا تھا مولا میں آپ کی ماں پہ درود کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے پاس معافی کا یہی طلب ہے اور کچھ نہیں۔ جب 10 محرم کو چلا
تو حسین کو کہنے لگا مولا معاف کر دیجیے. حسین نے کہا میں نے تو تمہیں تب بھی معاف کر دی جب تو نے میری والد سیدہ کا احترام کیا. ضمیر زندہ ہو تو یزیدی لشکر میں سے نکل کے بھی سیدہ کا احترام کر لیتے ہیں. جن کے ضمیر مردہ ہو پاک کھا بھی جائیں چاہے بڑے بڑے نبی کے ستر کیوں نہ ہو ان کے ضمیر بھی مردہ ہی رہتے ہیں چاہے بڑے بڑے نبی کے ستر کیوں نہ ہو. ہمیں یہاں نام نہیں لیتا میں نے اس لیے تو یہ قرآن کی حکایت ہے. اے حبیب اگر ہم آپ کو خلق نہ کرتے نہ سورج نہ چاند نہ آسمان نہ زمین نہ تارے نہ کچھ نہ پانی نہ دودھ نہ دریا نہ کشتی نہ آگ کچھ خلق نہ کرتے یہ سب کچھ آپ کا خلق کیا. یہ اتنا کہا تھا نبی نے پھر اچھا یہ آیت آپ نے رکھ دی تو پھر یہ آیت رکھ دی تو پھر اس حدیث کا کیا فائدہ ہوا تھا کہ نبی نے کہا تھا میرے پاس وہ نبی ہوتا تو وہ ہوتا جو ہونا نہیں تھا. اچھا وہ کیوں اتنا بتا دوں وہ نبی نہیں بنتا جو محمد کی بیٹی کا قاتل ہو. وہ کبھی نبی بن ہی نہیں سکتا جو ایک نبی کا قاتل نبی کی بیٹی کا قاتل ہو چاہے جتنے مرضی چلے جاؤ. میں آپ کو دیا آپ کو قصص الانبیاء کا حوالہ دے دیتا. قصص الانبیاء میں جا کے پڑھنا. حضرت موسیٰ نبی کی بیٹی حضرت شعیب نبی کی بیٹی تھی حضرت شعیب نبی کی بیٹی تھی حضرت پورا خدا نے سے بھی کہا تھا حضرت موسیٰ اپنے کیا معاملے بیوی کو نہیں پہچانے گا. اللہ نے قرآن میں رکھ دیا جو منہ پھیرے گا اس کا کیوں کیونکہ یہ بھی قتل میں شمار یہی تو ہے. اللہ نے آیت رکھ دی کیونکہ جو باپ بیٹی سے منہ پھیر لے تو پھر وہ بیٹی کی کیا ہوگا. اتنا بڑا نبی شعیب نبی جو بیٹی سے منہ پھیر گیا کیونکہ اس نے اپنے دماغ کے ساتھ غداری کی. ذرا پہ بیٹھ کر ہارون سے لڑنے ہارون کے ساتھ جنگ لڑنے آ گئی جو موسیٰ کا وزیر تھا. یہی جنگ جمل میں محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد جو علی سے جنگ لڑنے آئی کیا وہ آپ کی طلبگار تھی. اس لیے امام بہتر بناؤ جو امام ہوگا وہی. کبھی آپ نے سنا ان کا فقہ ہر کسی نے امام الگ بنایا. اس نے کہا وہ حنفیہ ہے وہ بریلوی ہے وہ شافعی ہے وہ حنبل ہے. ہمارے بھی اتنے امام 12 ہیں پر ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہمارا فقہ یہ. ہم نے کہا فقہ جعفریہ بڑے بڑے امام. تو آج غازی عباس کے علم کی شہادت غازی عباس کے علم کے منصب سے مجلس ہے. میں نے کہا 12 امام امامت پوری امامت کربلا امامت پہ کھڑی ہے. پوری کربلا 10 محرم کو مغرب کے بعد 9 محرم کے مغرب کے بعد شہور کے بعد حسین نے چراغ بجھایا. مجھے کہتے ہیں جو جانا چاہتے جاؤ. ہر کسی نے کہا نہیں مولا ہم نہیں جائیں گے. ہر کسی نے کہا مولا ہم نہیں جائیں گے. امام نے کہا کیوں؟ کہا جو اب آپ پہ جان بھی قربان جہاں ہم وہیں. پورے صحابہ 25 ہاشمی تھے. فی الحال 25 ہاشمی کئی کتابوں میں تعداد اتنی ہی بتائی جاتی ہے. 25 اہل بیت کے گھر تھے. 25 جو 25 اہل بیت کے گھر تھے نا باقی بچے 47 وہ صحابی تھے. 72 میں ان میں اور بھی تھا. کا چراغ جلا کے کہا جاؤ جو جانا چاہتے. ساروں نے کہا عباس چراغ جلا دو. پہلے حسین نے چراغ بجھایا پھر عباس کو کہا چراغ جلا دو. صبح شور کا وقت ہوا. جب صبح عصور کا وقت ہوا فجر کا وقت ہوا اذان اکبر ہوئی. جب اذان اکبر ہوئی غازی عباس کو کہا بعد اب جب داروں نے جانا شروع کیا مولا جنگ نہیں لڑیں گے. 9 محرم کو جنگ ہونی تھی ہوئی 10 محرم کو ہوئی 10 محرم کو. سوچا 10 محرم کیوں؟ کیونکہ حکم خدا تھا.
کہ آج لذکر پورا نہیں 6 ماہ، نبی کی شریعت تھی، 6 ماہ کا لذکر نہیں ہوا. کہا حسین نے عباس جنگ کل تک معطل کر، جو مرض کا مولا جو حکم. عباس تلوار لے کے گیا، عباس تلوار کے بغیر جنگ کل تک معطل کر. عباس نواب گئے تلوار لے کے گئے، تلوار کے حسین نے منع کر، تلوار نہیں اٹھانی. عباس نے پوری زندگی تلوار جنگ سے پہ کے علاوہ باہر نکلی نہیں تلوار. اب وہاں پر گیا تو کبھی یہاں پہ خیمے میں نیزہ جگاتا، کبھی یہاں پہ نیزہ گاتا ہے، اور کہا کسی کی ہمت ہے تو یہ نیزہ کا پار کر کے گئے پورے 9 لاکھ لشکر کو جو 2 آنکھوں سے روک کے دکھائے، اسے عباس کہتے ہیں. کہ جنگ 10 محرم کونی 9 محرم کونی تھی، ہوئی 10 محرم کو. حسین نہیں چاہتا کہ کل صبح کے بعد آج نہیں. اب ہوئی کیا، جنگ ٹل گئی. حسین نے روک لی، انہوں نے کہا نہیں یار 9 محرم ہے، 9 محرم کو اہل بیت قتل کریں گے. انہوں نے کہا نہیں 10 محرم کو. حسین کہا 10 محرم کو ہوگی تو 10 محرم کو. اگر تو غازی عباس کو اجازت مل جاتی 9 لاکھ کیا 9 لاکھ میں سے ابس سے لے کے بدی تک کسی کی بھی جرات نہ تھی کہ عباس کے وار کو روک سکے. اس لیے تو مجھے علامہ حسن ترزائی صاحب کے جملے یاد آ گئے. وہ کہتے ہیں اگر تو حسین بن علی اجازت دے دیتے غازی عباس علمدار سرکار وفا کو، یا 9 لاکھ کی لاشیں ہوتی یا قیامت ہوتی، یا 9 لاکھ کی لاشیں ہوتی یا قیامت برپا ہوتی. اس لیے تو جنگ صفین کے بعد حسین نے عباس کو تلوار نکالنے سے روک دیا کہ تلوار نہیں نکالنے، صرف ایک دن نکالنے کو ایک دن حکم دیا کہ عباس تلوار، اس دن بھی روک دیا. دوسرا موقع کا تلوار آج کے بندے حسین نے جب عباس کو کہا تلوار نہیں نکالنی. اس لیے تو میں نے کہا پوری امامت دین امامت پہ کھڑا ہے، پورا دین امامت پہ کھڑا ہے، پورا دین امامت پہ کھڑا ہے. امامت سے دین نہیں ہٹا. جو پورا دین امامت پہ کھڑا ہو، اور جو امامت جس کے آسرے پہ کھڑی ہو اسے عباس کہتے ہیں. امامت جس کے آسرے پہ کھڑی ہو اسے عباس کہتے ہیں. امامت جس کے آسرے پہ ہو اسے عباس کہتے ہیں. 32 سال کا جوان عباس ام البنین کا لال، جو دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، اللہ جانے کس طرح غازی عباس کی کرتے سیتی رہی ہے سیدہ. کس طرح غازی عباس کے کرتے سیتی رہی ہے. 18 سال کا جوان، 32 سال کا 32 سال کا غازی عباس علمدار سرکار وفا، اللہ جانے جو دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتے تھے کس طرح عباس کے کرتے سیتی رہی ہے. جو منتوں میں مانگی تھی عباس کو، اب جیسے ہی صبح شور کا وقت ہوا ہر کسی نے کہا، اب جیسے ہی دیکھا لاش اکبر پہ گیا، لاش اکبر پہ دیکھتا تنگرائی لی، اور کے لاشے پہ گیا، اور کے لاشے پہ دیکھتا تنگرائی لی. علی اصغر کے لاش پہ گیا، علی اصغر کے لاشے پہ، علی اصغر کے علی اکبر کا لاشا دیکھا تنگرائی لی، اور کا لاشا دیکھا تنگرائی لی. ہر کسی کے قاسم کے ٹکڑے دیکھا تنگرائی لی. جتنے 72 تھے 72 کے لاشیں دیکھا تنگرائی لی. اب عباس اور حسین رہ گئے، اور سجا بھائی میں بتاتا ہوں کون کون سی ہستی رہ گئی ہے. ایک غازی عباس رہ گیا، ایک حسین بن علی، دوسرا علی اصغر. علی اصغر بھی وہ بھی غازی عباس کے پاس گئے، اور جو تیسرا گیا غازی عباس گیا، اور جو تیسرا گیا عبدالدان حسین بن، جو تیسرا رہ گیا وہ حسین بن سجاد. سجاد کو کربلا شام کے ساتھ بی بی زینب کو سجانا پڑے گا. اب غازی عباس علمدار سرکار وفات دیکھتے ہیں انگرائی لی. اب وہاں پر تلوار کو نیام میں رکھا کہ مولا اجازت. حسین کہتے ہیں تو میری سالار کا، تو میری فوج کا سالار ہے، تو میری فوج کا کمانڈر ہے، تو میری فوج کا لیڈر ہے، تو میری فوج کا لیڈر نہیں. عباس کا مولا مرنے کی اجازت مانگ رہا ہوں، لڑنے کی اجازت نہیں.
مرنے کی اجازت مانگ رہا ہوں، لڑنے کی اجازت نہیں۔ کا عباس ہر کوئی چھوڑ کے چلا گیا، اب تو بھی اپنے بھائی کو چھوڑ کے چلا جائے گا؟ حسین عباس نے جو جملہ پاس درا حسین سنو گے، کہ مولا آپ کے بعد میں جینا نہیں چاہتا، آپ کے بعد میں جینا نہیں چاہتا، آپ کے بعد میں جینا نہیں چاہتا۔ حضرت دران حسین میں جیسے جملے کا کہا نا، عباس نے میں آپ کے بعد جینا نہیں چاہتا۔ اب حسین نے کہا جا پالنے والی سے پوچھ، پالنے والی اب جیسے عالیہ کے خیمے پہ گیا تو تطہیر پڑھی ہے، تطہیر پڑھ کے کہتے ہیں انما یرید اللہ لیجزبان کو رسال البیت یطہرکم تطہیرا، آیت کا پڑھنا تھا، جیسے آیت تطہیر پڑھی ہے، تطہیر پڑھی۔ اب زینب علیہ روک کہتے بی بی فضا، زینب روک کہتے بی بی فضا کی طرف دیکھ کے کہتے بی بی زینب علیہ روک کہتے بی بی فضا کی طرف دیکھ کے کہتے فضا دعا کرا، جب بات سوالی بن کے کچھ مانگنے نہ آئے ہو، سوالیوں والے انداز لگ رہے ہیں میرے پاس زینب کے پاس کچھ نہیں، جب میں کہتی تھی مانگتا نہیں تھا، زینب پہ غربت ہے۔ اب زینب علیہ نے کہا تو کون ہے اندر؟ کہا باز جیسے باز، جیسے کہا مولا۔ حسین زینب علیہ روک کہتے حسین جب باز دیکھ کے مانگی، آج زینب غربت میں ہے، سوچ کے مانگی، آج زینب غربت میں ہے، آج میرے پاس کچھ نہیں دینے کو۔ عباس نے کہا مولا بی بی عالیہ سے کہا آقا زادی مرنے کی اجازت، مرنے کی اجازت، مرنے کی اجازت۔ اب زینب بیٹھ رو کے کہتے بابا صحیح کہتا تھا۔ اب حسین نے زینب کے لیے غازی پانے کا بابا کیا کہتا تھا؟ بابا کہتا تھا کہ باپ ایک وقت ایسا ہے کہ یہ ہاتھ تو میرے سے میں ہوں گے، ہاتھ تو میرے سے میں کہتی تھی جس کا تیرے جیسے بھائی ہو، کس کی جو ہاتھ میں رسی ہو جیسے کا رسی ہو۔ اب زینب علیہ نے جیسے زیادہ پاس دینا حسین جیسے زینب علیہ پیچھے دیکھا، اب بابا جان کی یاد کا حسین جیسے گیا، اب گھوڑے پہ پاس سوار ہر کسی نے پیار کیا، ہر کسی نے گلے لگایا، جیسے زینب علیہ نے گلے لگایا، بھائی حسین نے گلے لگایا، اب گلے جیسے لگایا پاس گھوڑے پہ سوار ہوا، اب پاس گھوڑے پہ سوار نہ تھا۔ سا کاٹ لو، عباس گھوڑے پہ سوار ہوا، خالی گھوڑے پہ سوار نہ تھا، جیسے گھوڑے پہ سوار ہوا 4 سال کے سکینہ کو چچا اب باپ بھی جا رہے ہیں، کر کسی نے چوما پیار کیا، کہ چچا نیچے نہیں آئیں گے، مجھے پیار نہیں کریں گے؟ عباس گھوڑے سے اترا، سکینہ کو چوم پیار کی، سکینہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، قدم پہ ہاتھ رکھا تو سکینہ نے کب چچا میں تو آپ کو بہترین جو ہاتھ کے رکھتے میں دعا کرتی ہوں قیامت تک یہ ہاتھ کبھی نیچے نہ آئے۔ اب بزدارن حسین جیسے غازی عباس گھوڑے پہ سوار ہو کر چچا اب میں آپ کو ایک جملہ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ غازی عباس مقتل کی کتابیں کہتی ہیں غازی عباس علمدار سرکار وفا جیسے ہی خیمے میں گیا نا تو سکینہ آ گئی مسکیزہ لے کے بچوں کی کم، جیسے ہی کہا نا سکینہ مسکیزہ لے کے آئی۔ اب سکینہ مسکیزہ کا بھائی کا چچا اصغر پیاس ہے، اب بس کر نہیں بچتا، مسکیزے کا لے کے جانا تھا، کا چچا اصغر پیاس ہے بس کر نہیں بچتا، پانی تو لا دیجیے۔ اب مسکیزے سے بعد نے کہا تو مجھے لڑنے کی اجازت دے دے، میں پانی بھی لاؤں گا پکا بات، میں بھائی اجازت میں لے لیتی ہوں بابا سے، آپ لائیں گے پانی؟ کہاں؟ بابا سے اجازت طلب کی سکینہ نے۔ جب حسین کے پاس گئے نا دعا لینے تو حسین نے کہا سکینہ سوچ کے بھیجی، ایسا نہ ہو کبھی واپس نہ آئے چچا، جس سے اتنا پیار کرتی ہے، جس سے اتنا پیار کرتی ہے۔ کربلا کی زمین غازی عباس جیسے گھوڑے پہ تلوار اٹھا لی، تلوار اپنے نیام میں رکھی۔ اب حسین نے دیکھا عباس کی تلواریں کا مولا شامیوں کو مارنا نہیں، لڑنا نہیں، پانی لے جانے کا، عباس دل چاہے تو میری تلوار بھی لے جا، ذوالفقار بھی لے جا، بابا والی تلوار ہے،
پر تلوار اب عباس نے کہا مولا تلواریں کا آج لڑنے کی اجازت کیوں دے رہے ہو؟ حسین سے کہا نا وہ غازی پان حسین سے کہا بھیا لڑنے کی اجازت کیوں دے رہے ہو؟ بابا والی بھی تلوار دے دی اپنی بھی. کہ حسین جیسے پانی چل کہا اتنا بتا دے بھیا لڑے. کا بات سوچ کے وار کرے اتنا تو شامیوں پہ وار کرے گا اتنے یہ شامی کبھی زینب کو تازیانے ماریں گے کبھی سکینہ کو کبھی سجاد کو. اب غازی عباس کربلا کی فرات پر چلا گیا. اس کے بعد نہ غازی عباس کو سکینہ ملی نہ سکینہ اس کے بعد شام چلی گئی اور غازی عباس فرات پر سو گیا. جیسے ہی غازی عباس گئے مسکیزے پہ گھوڑے پہ پانی پہ جیسے بھرا پانی بھرا. اب عبدالدار حسین پانی کا بھرنا تھا پانی جیسے بھرا تو یہاں پر اب گھوڑا ہے. حسین عباس غازی عباس گھوڑے کو جیسے ربان نے دیکھا تو گھوڑوان نے گھوڑے میں دریا میں پانی مارا. عباس کی رقام میں پانی آنا تھا تو عباس غصہ کہ تو نے پانی میں. اب عباس نے کہنا تھا کہ مجھے اب نے کہنا تھا اس گھوڑے نے اپنے الفاظ میں کہا آپ کو پتہ مصوم کسی کا الفاظ سمجھ سکتے ہیں ہر بے زبان کے. کہا اب مجھے تو پتہ ہے بھائی آپ کا آزاد آپ نے واپس خیمے میں جانا نہیں. یہ آپ کا جو نقاب ہے آپ کا ماما یہ شاید واپس جائے شاید علی اصغر کو پانی مل جائے نچوڑ کے. شاید یہ پانی مل جائے اصغر کو اتنا کہنا تھا اصغر کو پانی مل جائے. جیسے غازی عباس نے دیکھا نا غازی عباس گھوڑے پہ پانی سوار پہ دیکھا پانی جیسے گھوڑے پہ بیٹھے پانی کا لے کے جانا تھا. اب پانی پہ دیکھا تو میرے مثال کہتا ہے غازی عباس جا رہے تیر برساؤ تیر برسا ایک بازو گرا ایک میں تلوار تھی ایک میں لم تھا. تلوار سے بازو گرا تو عباس کا بازو گیا. کہا یہ سکینہ کا صدقہ جگہ دوسرے ہاتھ میں دی مارے تو دوسرا بازو گیا. کہا یہ علی اصغر کی خراج. اب جیسے ہی کہا علی اصغر کی خراج اتنا کہنا تھا. اب غازی عباس جیسے ہی گیا نا اب اس نے کہا بازو میں نہیں تیر مسکیزے میں مارو مسکیزے میں جان ہے. اتنی مسکیزے میں عباس نے منہ دانتوں سے پکڑا مسکیزے میں تیر لگنا تھا. جیسے ہی مسکیزے میں تیر لگا مسکیزے کو تیر نہ لگا مسکیزے کے ساتھ تیر عباس کی آنکھ میں. غازی عباس نے یوں کیا تیر نکالنے کے ساتھ جیسے تیر نکالنے کی ایسے عزدران حسین آپ کی آنکھ میں تنکا چلا جائے تو کتنا درد ہوتا ہے. سوچو جب غازی عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا تو کیا ہوا. جیسے زین سے گرا عباس جیسے تیر نکالا تو پیچھے سے حرامزادہ نے گرد مارا. غازی عباس زین سے گر گیا. جیسے غازی عباس زین سے گر گیا تو حسین نے دیکھا غازی عباس زین سے گر گیا اور ادھر سے شمل لانتی نے غازی عباس کا سر اٹھا کے کہا اسی کے آسرے پہ لایا تھا علیہ کو اسی کے آسرے پہ لایا تھا اپنی بہنوں کو اسی کے آسرے پہ لایا تھا اپنی بہنوں کو. اب غازی عباس کا جیسے حسین لاش اٹھا کے آیا تھا جیسے لاش اٹھانے آیا تھا جتنا غازی عباس اٹھا سکتا تھا حسین نے اٹھایا عباس اٹھا کے چلا. کئی طرح پر حسین نے پوچھا حسین کیا واقعی تو نے عباس کو کنیز کا بیٹا سمجھ لیا کیا واقعی عباس کو کنیز کا بیٹا سمجھ لیا. حسین نے کہا نہیں. کسی نے کہا آیا کیوں نہیں. کہا جتنا میں اٹھا سکتا تو اٹھایا. قاسم کو بھی تو اٹھا سکتا. قاسم اس قابل تھا گٹری میں آ جاتا عباس قابل نہ تھا. سکینہ نے پوچھ لیا بھائی بابا چچا کو نہیں رہے. حسین نے کہا عباس سکینہ نے دیکھا چچا کو بھی دیکھو پر چچا جوان تھا میں بزرگ و برو ہو گیا میرے تو اٹھایا نہیں جاتا. جیسے سکینہ گئی نا اب نیچے سے گر کے پاس اللہ جانے تب کیا ہوگا جب غازی عباس کے بعد